السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والوں پر اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہمیشہ بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے شہاب الوی نے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج شہاب گجرات کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کل آپ نے ایک سٹوری شیئر کی تھی وقاص احمد کی، جس پہ ان کو گلی کے کارنر پر وہ جو چھوٹے قد کی مخلوق نظر آئی تھی، تو ایسی ایک کہانی ہمارے ہاں بھی ادھر مشہور ہے، اور کئی لوگوں نے آنکھوں سے اس چیز کو ابھی تک دیکھا ہے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے ادھر ایک سٹریٹ ہے، یعنی کہ اس سٹریٹ پہ آمد و رفت، اور اس سٹریٹ میں ابھی بھی لوگ آتے جاتے ہیں۔ ادھر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے رات کے ٹائم۔ ادھر ایک بہت لمبے قد کا شخص کھڑا ہوا نظر آتا ہے، جس کے چہرے کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ رات کے 2 سے 3 بجے کے درمیان نظر آتا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ ایک دفعہ میں اپنے شاپ کو بند کر کے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جولر ہوں اور میری شاپ ہے، میں اپنی شاپ کو بند کر کے رات لیٹ واپس آ رہا تھا۔ میرے کچھ فرینڈس تھے، تو ہم سب لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے شاپ بند کی تو میں کھانا کھانے کے لیے چلا گیا، اور وہی سٹریٹ تھی جدھر سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے اس گلی کے متعلق بہت سی باتیں سنی ہوئی تھیں، لیکن آج تک میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے میں ان واقعات کو ملا جلا ہی سمجھتا تھا، کچھ کا سچ سمجھتا تھا اور کچھ کا جھوٹ، کیونکہ میرے ساتھ ابھی تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو میں جیسے ہی شاپ کو بند کر کے کھانا کھانے کے بعد واپس آ رہا تھا، تو جیسے ہی میں اس سٹریٹ یعنی کہ اس گلی کے اندر داخل ہوا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ گلی کے پاس جس جگہ پہ وہ مخلوق کھڑی ہوئی تھی، وہاں پہ بہت بڑا ایک مجھے عجیب سا کالا سایہ پہلے نظر آیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آیا تو ایک شخص جو بالکل برہنہ حالت میں تھا، اور اس کا جو فیس تھا اس کو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور میں نے اپنے موٹر بائک کو پیچھے کر لیا۔ میری بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں اس جگہ سے گزر سکتا۔ وہ چیز باقاعدہ ادھر کھڑی ہوئی تھی، اور اس کا جو فیس تھا وہ میری طرف ہی تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس جگہ سے بالکل بھی نہ ادھر چاہ رہا تھا نہ ادھر چاہ رہا تھا، ایک جگہ پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب بالکل میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس جگہ سے گزر سکوں، کیونکہ آگے سے گلی بند تھی، اور بند گلی کے کارنر پر ہی اندر میرا گھر تھا، بالکل اینڈ پہ کوئی اور آپشن نہیں تھی ادھر جانے کی۔ تو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا، تو میرے دیکھتے دیکھتے وہ جو شخص تھا قریب ایک درخت تھا اس کے اوپر لٹک گیا، اور وہ مجھے واضح اپنا آپ دکھا رہا تھا۔ اب میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی واپس جانے کی۔ تو اتنے میں کیا آواز سنتا ہوں، چوکیدار کی میں نے آواز سنی۔ چوکیدار جب میرے قریب آیا تو چوکیدار نے بھی اور میں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا۔ اس مخلوق کو ہم نے جب دیکھ لیا تو چوکیدار نے مجھے کہا کہ اس کی طرف متوجہ مت ہو، یہ مخلوق اب کافی دیر کھڑی رہے گی، اس کی طرف متوجہ ہوئے بنا، اس کو دیکھے بنا تم اس کے قریب سے چپ کر کے گزر جاؤ، میں اس کو اکثر رات کے ٹائم دیکھتا ہوں۔ شہاب بتاتے ہیں کہ مجھے چوکیدار کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور میری بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ادھر سے گزر سکوں، لیکن پھر میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا اس جگہ سے گزرا جب، تو وہ چیز بالکل مجھے دیکھ رہی تھی، وہ میرے قریب نہیں آ سکی۔ جس ٹائم میں اس جگہ کے بالکل قریب گیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جو میرا دل ہے وہ بند ہو جانا ہے، اور مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا تو میرے گزرنے کے بعد میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ چیز غائب ہو چکی تھی، یعنی کہ 1 گھنٹہ میں گلی کے کارنر پہ کھڑا رہا۔ اسی دوران وہ چوکیدار بھی مجھے ملا، اور میرے گزرنے کے بعد وہ غائب ہو چکا۔
اس کے بعد میں نے اس چیز کو بالکل سچ سمجھا اور صبح اٹھ کر میں نے سب محلے والوں کو یہ بات بتائی اور سب کو اس چیز کی ہدایت کی کہ کوئی بھی 2 سے 3 کے درمیان گلی میں سے مت گزرے، کیونکہ وہ چیز ادھر واضح ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جدھر اس چیز کا بسیرا ہے ادھر ایک ٹیپ یعنی کہ ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے پانی کی، جس کے اوپر اس کا بسیرا ہے۔ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے اس کو اس ٹوٹی کے اندر سے یعنی اس ٹیپ کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، لیکن ادھر کئی سالوں سے رہتا آ رہا ہے۔ یہ کہانی تھی شہاب کی جو انہوں نے گجرات سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شہاب الوی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، بالکل رات کے پہر میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ بہت سی مخلوقات اللہ کی واضح ہوئی ہوتی ہیں رات کے ٹائم، اس لیے ہم لوگوں کو بالکل رات کے ٹائم گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میری ریگولر سٹوری لسنر اور سٹوری سینڈر سینٹریلا نے، جو کہ سندھ میں رہتی ہیں۔ سینٹریلا بتاتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی دادی اماں کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ میری دادی اماں بتاتی ہیں کہ یہ سٹوری آج سے 70 سال پہلے کی ہے، جب میری دادی اماں کی شادی ہوئی تھی۔ تو میری دادی اماں بالکل اپنے والدین کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا جدھر ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو ادھر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ادھر کچھ دنوں سے، یعنی کہ 70 سال پہلے کی بات ہے، اس گاؤں میں کچھ دنوں سے ایک عورت بھیک مانگنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ وہ اس عورت کو آئے کچھ 8-9 دن ہی ہوئے اور وہ ریگولر آ کر بھیک مانگتی تھی۔ اس نے اپنے منہ کو کور کیا ہوتا تھا، یعنی گھونگھٹ نکالا ہوتا تھا۔ آج تک اس کا کوئی فیس نہیں دیکھ سکا تھا۔ محلے والے بہت حیران ہوئے کہ 8-9 دن سے یہ کون عورت بھیکارن آ کر پیسے مانگتی ہے، اور اس کے بعد رات کے ٹائم وہی عورت دوبارہ آتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ رات کو آتی ہے تو وہ بہت خوفناک آوازیں نکالتی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ محلے والے اب اس قدر ڈر گئے کہ انہوں نے جو کہ اپنے دروازوں کو بند رکھنا شروع کر دیا شام کے ٹائم ہی، کیونکہ وہ بھکارن آتی تھی شام کو اور بہت خوفناک آوازیں نکالتی تھی۔ اس گاؤں میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ سب لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس چیز کا کوئی حل نکالنا ہوگا، بچے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتی تھی۔ تو میرے جو دادا ابو ہیں وہ گاؤں کے سرپنچ تھے۔ انہوں نے اب کچھ لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ آپ نے رات کے ٹائم پہرا دینا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ عورت ہے کون، یہ کہاں سے آتی ہے اور یہ خوفناک آوازیں کیوں نکالتی ہے۔ سنڈیلا بتاتی ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کہیں وہ کوئی جادوگرنی نہ ہو اور کسی بچے کو اٹھا کر نہ لے جائے، اس لیے زیادہ تر لوگ ڈر چکے تھے اس سے۔ جب کچھ لوگوں نے پہرا دیا تو وہ رات کے ٹائم آ گئی۔ جب وہ آئی، جس طرف سے وہ گاؤں میں آتی تھی، پہلے تو بہت عجیب و غریب قسم کا دھواں اس جگہ سے اٹھنے لگا۔ جیسے دھواں اٹھا تو کچھ دیر کے بعد وہ عورت وہاں سے نمودار ہوئی اور وہ عجیب و غریب آواز میں رو رہی تھی، جیسے کہ انسان بین کرتا ہے۔ اس کی خوفناک آواز سن کر ایک شخص اس کی طرف بڑھا جو کہ پہرا دے رہے تھے، اور اس نے اس کے منہ سے چادر کو ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کے منہ سے اس چادر کو ہٹایا تو اس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا اور سارے کا سارا جلا ہوا تھا۔ اس شخص نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جو باقی پہرے دار تھے وہ سارے اس کی طرف بھاگے۔ اتنے میں وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی، لیکن جس شخص نے اس کے منہ سے چادر اتاری تھی، اس کا گھونگھٹ کو ہٹایا تھا، وہ شخص بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے جایا گیا۔ تقریباً 1 ہفتہ لگاتار وہ شخص بے ہوش رہا، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ اس عورت کا چہرہ بہت خوفناک تھا اور سارے کا سارا جلا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ وہ شخص وہیں مر گیا، کیونکہ اس چڑیل کا بدصورت چہرہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے سنڈریلا بتاتی ہیں، دادی اماں نے بتایا کہ ایک صاحب علم ہستی کو بلایا گیا، کیونکہ اس نے گاؤں میں بہت زیادہ نقصان کرنا شروع کر دیا۔ جب اس صاحب علم ہستی آئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بھٹکتی ہوئی چڑیل ہے جو کہ
آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے، اس نے آپ کے گاؤں کا رخ کر لیا ہے، اس کو قید کرنا پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کے گاؤں میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک قبرستان تھا۔ جو اللہ والے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ اس قبرستان کی بیک سائڈ پہ رہتی ہے، اس کو قید کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے چلا کاٹ کے اس چڑیل کو قید کیا۔ وہ بہت مشکل سے قید میں آئی۔ وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے 5 دن لگاتار رات کے ٹائم گاؤں میں بیٹھ کر چلا کاٹا، اور کاٹنے کے بعد اس چڑیل کو قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد اس کو قبرستان میں قید کیا گیا، ایک بوتل میں بند کر کے اس کو قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو قبرستان تھا وہ ویران ہو چکا تھا، وہ سنسان ہو گیا تھا۔ وہ قبرستان کوئی بھی اپنے مردوں کو ادھر نہیں دفناتے تھے۔ اس طرح وہ چڑیل ادھر قید ہو گئی، اور پھر وہ گاؤں میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ لیکن وہ جو قبرستان تھا وہ ویران ہو گیا، اور اس کے بعد ایک نیا قبرستان گاؤں میں بنایا گیا، اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ کہانی تھی سنڈریلا کی، جو انہوں نے سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا اپنی اسٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ ایسی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیوں کو میرے ساتھ میرے چینل پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ اور میرے فیس بک لنک پہ یعنی میسنجر پہ بھی آپ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور آج کا اچھا میسج میں یہ دینا چاہوں گی: اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں اور ان کا احترام کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔